This program is brought to you by Shazia Pharmacy. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ پروگرام رمضان المبارک اور خواتین میں آپ کی ہوسٹ فضا علی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک میں صدقہ اور خیرات، اور آج یہ اس سلسلے کا 14واں پروگرام ہے۔ عزیزان من، رمضان المبارک جو اپنے اندر بے بہا خزانوں کو لیے ہوئے ہے، رحمتیں برکتیں پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں، عبادات کا بہترین موقع انسان کو فراہم ہے۔ بس اس جب رحمات ہیں، برکات ہیں، عبادات ہیں، تو بس کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم اس مہینے کے اندر مساوات کا نظام قائم نہ کرے، اور کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی عبادات، رحمات اور برکات کے اندر صدقہ اور خیرات اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کو محروم رکھے جو لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ اس رمضان کے اندر پرشکم سو سکیں، سیر ہو کے کھانا کھا سکیں۔ عزیزان من، یہ رمضان المبارک جو ہمیں درس صبر دیتا ہے، یہ رمضان المبارک جو درس شکر دیتا ہے، یہ رمضان المبارک جو سب سے بڑا ہمارے روح پہ جو کام کرتا ہے وہ احساس کا کام ہے، تزکیے کا کام ہے۔ یہ رمضان جس کا سب سے بڑا درس صبر کا درس ہے، احساس کا درس ہے۔ لیکن کتنا عجیب ہو جائے کہ رمضان گزر جائے اور ہمارے اندر صبر پیدا نہ ہو، کتنا عجیب ہو کہ رمضان چلا جائے اور ہمارے اندر کسی کا احساس پیدا نہ ہو۔ بس جب صبر پیدا ہو جائے، احساس پیدا ہو جاتا ہے، تو انسان کا دل بیدار ہو جاتا ہے، انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے تو کسی بھی انسان کی غم، اندو، مشکل کو دیکھ نہیں سکتا۔ رسول خدا نے سے کسی نے سوال کیا، ہم کیسے کسی کا امتحان کریں کہ وہ شخص مومن ہے، منافق ہے؟ ہم کیسے کسی کا شخص کا امتحان کریں کہ آیا وہ شخص اصل مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، مومن کی ایک نشانی یہ بھی ہے، وہ کسی کا غم نہیں دیکھ سکتا۔ مومن کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اول وقت نماز ادا کرتا ہے۔ مومن کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو، دست دراز کو کبھی بھی خالی نہیں پلٹاتا۔ یعنی کہ جب کسی نے میرے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلایا ہے تو ہمیشہ میں اس ہاتھ کو لوٹاؤں گی۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، یاد رکھو کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جس طرح سے دینے والا ہاتھ ہمیشہ بالا ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ ہمیشہ پھائیں یعنی کہ نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ عزیزان من، یہ دینے والا ہاتھ پروردگار عالم نے اپنے ہاتھ سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ پروردگار عالم کا کام ہے ہم سب کو عطا کرنا، پروردگار عالم کا کام ہے رزق کی فراہمی کرنا۔ جیسا میں نے کل بھی کہا، جب کوئی شخص کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کی ہیلپ کرتا ہے، تو پروردگار عالم کے امور کو انجام دیتا ہے۔ یعنی جب قطرہ سمندر سے مل جاتا ہے تو پھر وہ قطرہ نہیں رہتا۔ یہ صدقہ کس طرح سے انسان کے حالات کو تبدیل کر دیتا ہے، روایات میں یہاں تک آیا ہے۔ جس طرح سے ہمارے ہاں کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، تو ہم طبیب کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن رسول خدا کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی بیماری کا علاج کرو، لوگ سمجھتے ہیں کہ بیماری کا علاج طبیب کے پاس ہے، لیکن بیماری کا علاج صدقے کے اندر موجود ہے۔ بیماری کے 70 درجے، یعنی کہ اگر کسی کو بیماری ہوئی ہے، کوئی مشکل پیش آئی، کوئی شخص بیمار ہو گیا، تو اگر وہ شفا یابی چاہتا ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں 70 درجے بیماری کی شفا کے صدقے کے اندر ہے۔ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم لاکھوں روپیے، ہزاروں روپیہ ہم دوائیوں کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، میڈیکل فیسلٹیز کے اوپر دے دیتے ہیں، لیکن اب اس کا آدھا بھی یا اس کے آدھے کا آدھا یا جتنا ہمارے جیب کے اندر بچے کچھ پیسے ہیں اس حد تک بھی کسی فقیر کو ادا نہیں کرتے، یا ہمارا رجحان نہیں جاتا۔ اگرچہ راہ میں کوئی مل گیا تو اس فقیر کو ہم کیا ادا کریں گے؟ وہ جو رزگاری ہے، وہ جو کوائنز ہیں۔ عزیزان من، در حقیقت صدقے کا اصل مفہوم کیا ہے؟ صدقے کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو، صدقے کے ذریعے پروردگار عالم سے تجارت کرو۔ جب تجارت کی بات آئی، جب انسان تجارت کرتا ہے، جب انسان کاروبار کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا وہ بچے کچھ پیسوں سے تجارت کرتا ہے؟ نہیں، وہ تجارت کے لیے اپنا اصل اماؤنٹ، اپنا اصل جو اس کی جمع پونجی ہے اس کو معین کرتا ہے۔ اگر آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں، وہ صدقہ جو آپ کو بہت تیزی سے بہشت کی طرف لے کے چلا جائے، وہ صدقہ جو روز قیامت آپ کے ڈھال بن جائے، وہ صدقہ جو قبر کے اندر آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، تو ہمیں وہ روپیہ معین کرنا پڑے گا۔
تو ہم کو وہ رقم معین کرنی پڑے گی جو ہماری ضرورت کی چیز ہو، یعنی کہ اپنی محبوب چیز ہمیں پروردگار عالم کی راہ میں دینی پڑے گی۔ خداوند عالم جانتا ہے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے۔ وہ آگے اگر انسان پروردگار عالم کی خاطر عطا کر رہا ہے تو عظمت پروردگار عالم کو بالا رکھے۔ ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ سامنے والے فقیر کو دیکھتے ہیں، یہ شخص بڑا فقیر ہے، یہ شخص بڑا غریب ہے، اس کی حیثیت کے لحاظ سے، اس کی وقت کے لحاظ سے اس کو یہ پھٹے پرانے کپڑے دینا، یہ 2-3 دن کا کھانا دینا کافی ہے، اس کے لیے چھوٹے موٹے پیسے کر دینا کافی ہے۔ لیکن پروردگار عالم کہہ رہا ہے جب میری مخلوق کی مدد کرو، جب میری مخلوق کو تم کچھ دو تو اس کی حیثیت کو مد نظر مت رکھو، تم یہ ذہن میں رکھو کہ تم اپنے پروردگار عالم کو دے رہے ہو۔ اپنے پروردگار عالم کے حساب سے میری عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے بندوں کی مدد کرو۔ یعنی کہ جب پروردگار عالم کی عظمت کو مد نظر رکھا تو جو پروردگار عالم تمام تر جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ پروردگار عالم کہ جس نے مجھے رزق دیا ہے، تم کب اپنے رزق میں سے کسی کو دیتے ہو؟ تم تو خود خدا کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہو، اور یقین کرو جو تم دے دیتے ہو وہ رہ جاتا ہے اور جو تم رکھ لیتے ہو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ عزیزان من، پروردگار عالم چوتھے پارے کی پہلی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کہ کون ہے جو پروردگار عالم کی راہ میں انفاق کرتا ہے، کون ہے جو پروردگار عالم کی راہ میں دیتا ہے۔ یاد رکھو جو تم پروردگار عالم کی راہ میں دیتے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ عزیزان من، پروردگار عالم نے انفاق کرنے کو کہا اور کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ جب کہا میں دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں تمہاری نیتوں سے بھی واقف ہوں، میں تمہارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہوں۔ اس لیے پروردگار عالم نے کہا کہ صدقہ دینے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے، اس کی اماؤنٹ دیکھی نہیں جاتی۔ اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ صدقہ زیادہ دے، اب تک پسندیدہ دے، لیکن اب پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا اماؤنٹ نہیں دیکھ رہا۔ کیا مطلب ہوا؟ انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ میں غریب ہوں، مجھ پہ واجب نہیں ہے، یا میں غریب ہوں، میں اگر 10 روپے میں سے 5 روپے دے دوں گا، میں 100 روپے میں سے 10 روپے دے دوں گا، کسی کی کیا چلا جائے گا، کسی کو کیا مل جائے گا؟ پروردگار عالم جانتا ہے آپ کی کتنی رقم آپ کے لیے مہم ہے۔ اگر آپ کے پاس چند 1 درہم بھی ہے، آپ اس کو خدا کی راہ میں دے دیں۔ رسول خدا کی حدیث ہے تمہارے صدقے کا 1 درہم کئی ہزار درہم سے افضل ہو جاتا ہے جب یہ تم خدا کی راہ میں دیتے ہو۔ اصحاب نے کہا یا رسول خدا کیسے ہو جاتا ہے؟ رسول خدا نے کہا جب کوئی شخص اپنے 2 درہم میں سے 1 درہم خدا کی راہ میں دیتا ہے اور کوئی شخص اپنے 1000 درہم میں سے 100 درہم خدا کی راہ میں دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا 1 درہم اس کے 100 درہم یا 1000 درہم سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ پروردگار عالم ریشو دیکھتا ہے۔ ایک نے اپنی آدھی جمع پونجی، آدھی قیمت پروردگار عالم کی راہ میں دی، اور ایک نے اپنے دولت کا کئی 100واں حصہ، کئی گنا حصہ جو ہے پروردگار عالم کی راہ میں دیا۔ یعنی اس طرح سے تمہارا 1 درہم کسی کے 1000 درہم سے زیادہ افضل ہو جائے گا۔ عزیزان من، اگر صدقے کی بات کی جائے، خیرات کی بات کی جائے اور رسول خدا کے در کی بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو طریقہ اپنایا دینے کا وہ کون سا طریقہ تھا؟ پہلا طریقہ، جب کوئی سائل آپ کے پاس آتا تو آپ اس کو دینے سے پہلے یہ دیکھ لیتے کہ آخر یہ خیرات دینے کے قابل ہے یا اس کا کوئی کاروبار کرا دیا جائے۔ بارہا ہم نے یہ چیز دیکھی کہ رسول خدا نے جب بھی کسی سائل کو ادا کیا تو کوشش یہ کی پہلے اس کو رزق حلال کمانے پہ آمادہ کیا جائے، یا اس کو کوئی ایسا کاروبار کرا دیا جائے، ایسا زمینہ، ایسا روزگار دے دیا جائے کہ وہ اپنی زندگی کو باعزت گزار سکے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا یا رسول خدا میں فقیر ہوں، مجھے کچھ ادا کیجیے۔ آپ نے کہا تو فقیر ہے لیکن تو مرد ہے، تیرے پاس طاقت ہے، تو کماتا کیوں نہیں ہے؟ کہا رسول خدا کہاں سے کماؤں، میرے پاس کچھ کاروبار کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے کچھ رقم دی، کہا یہ رقم میں تجھے قرض کے طور پر دے رہا ہوں۔ عزیزان من، یہ بات یاد رکھیں، اسلام میں عطا کر دینا سے افضل قرض دینا ہے، کیونکہ عطا انسان صدقے کے طور پہ کرتا ہے لیکن قرض انسان خدا کی راہ میں دیتا ہے۔ جس طرح کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ قرض دینے کا مطلب یہ واپس نہیں ملے گا، آپ واپس لینے کی نیت نہ رکھیں، لیکن اگر کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے تو وہ ہمیشہ اس شخص کے لیے یہ بات بتا دیتا ہے کہ تمہیں چیز لوٹانی ہے، یعنی کہ تمہیں محنت کرنی ہے، تمہیں لے کے بھول نہیں جانا، لیکن اس طرح سے نہیں کرنا کہ آپ اگلے کو تذلیل کرتے رہیں، آپ اگلے کو جو ہے وہ بے عزت کرتے رہیں یا یاد دلاتے رہیں یا تنگ کرتے رہیں۔ رسول خدا نے کہا کہ میں تمہیں قرض کے طور پر پیسے دیتا ہوں۔ اس شخص نے اس قرض کو لیا، کہا رسول خدا میں اس سے کیا کروں؟ کہا جاؤ اس سے کلہاڑی خریدو۔ اصحاب گئے، اس کے لیے کلہاڑی لے کر آ گئے۔ اب اس شخص نے روزانہ لکڑیوں کو کاٹنا شروع کیا اور کچھ دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص انتہائی مالدار ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے آپ کو آپ کا قرض لوٹا دیا۔ یعنی ہمیں صدقہ خیرات دیتے وقت یہ بات سوچنی ہے کہ واقعاً کون شخص ہے جو حقیقتاً مستحق ہے، کون وہ لوگ ہیں جو لاچار ہیں، جو غریب ہیں، جو کما نہیں سکتے، جن میں طاقت نہیں ہے کہ کما سکیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جو اس عمر کو نہیں پہنچ سکے کہ وہ کما سکے، یا کچھ خواتین ہیں تو ہمیں ان کو صدقہ اور خیرات کر دینا چاہیے۔
لیکن اگر ہم دیکھیں کوئی اس طرح کا شخص ہے جو کما سکتا ہے تو اس کو حتماً اس طرح سے صدقہ خیرات کرنا چاہیے کہ وہ شخص اپنا کچھ کاروبار کر سکے، وہ باعزت زندگی گزار سکے، اس طرح سے زندگی بسر کر سکے کہ کل کو وہ خود کسی کو دینے کے قابل ہو جائے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم کیا کیا چیزیں خدا کی راہ میں دے سکتے ہیں؟ ہمیں کس کس چیز کا اجر ملے گا؟ ذہن میں رکھیے، اگر مال ہے تو مال دیجیے، دولت ہے تو دولت دیجیے، یا آپ کی جو چیز مقرب ترین ہے، اگر آپ بہترین نتائج چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں صدقہ آپ کے ڈھال بن جائے تو آپ وہ دیجیے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ شب رخصتی جب بی بی فاطمہ الزہرا بی بی مولا علی کے گھر آئی تو آپ نے اپنی عروسی کا جوڑا اس فقیر کو دے دیا، حالانکہ آپ کی قریضیں کہہ رہی تھیں کہ اے بی بی اپنی عروسی کا جوڑا نہ دیجیے، کوئی اور سا جوڑا دے دیجیے، لیکن آپ نے سادہ جوڑا زیب تن کیا اور اپنی عروسی کا جوڑا اس سائل کو دے دیا۔ حالانکہ جس رات ایک لڑکی کی رخصتی ہوتی ہے اس کے لیے وہ جوڑا کس قدر محبوب ہوتا ہے، آپ فوراً سادگی کے اندر آئیں، اپنا جوڑا کسی غریب کو دے دیا، کیونکہ آپ کے لیے وہ جوڑا بہت زیادہ محبوب تھا۔ اور جب انسان کے لیے خدا محبوب ہوتا ہے تو وہ محبوب کو وہی چیز دیتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مشکل حالات کے اندر بھی جب بی بی فاطمہ الزہرا کو ایک دفعہ شدید بخار تھا اور مولا علی نے بمشکل تمام کہیں سے انار کو تہیہ کیا، انار لے کر آئے، اور جب آپ انار لے کر آئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت قمر علیہ السلام انتہائی رنجیدہ حالت کے اندر آپ کے پاس آئے، بہت پریشان تھے۔ اب امام علی کے پاس بھی فقط 2 انار تھے اور حضرت قمر علیہ السلام بھی انتہائی رنجیدہ تھے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بچے کئی دن سے بھوکے ہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ آپ کو اس وقت اس انار کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ بی بی فاطمہ الزہرا بیمار تھی، آپ چاہتی تھی کہ انار کو تناول فرمائیں، آپ کا دل بھی چاہتا تھا، آپ کی بیماری کا تقاضا بھی یہی تھا، لیکن مولا علی علیہ السلام نے اس بات کو جانتے ہوئے کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے پہلی دفعہ ایک فرمائش کی ہے، حالات کا جائزہ دیکھیے، گھر میں بیماری بھی ہے، مشکل بھی ہے، ضرورت بھی ہے، زوجہ کی فرمائش بھی ہے، لیکن آپ نے اس انار کو حضرت قمر علیہ السلام کو دے دیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ پروردگار عالم نے اس مہمانی کو، اس قرات کو اس قدر قبول فرمایا۔ جب آپ گھر گئے تو بی فاطمہ الزہرا انتہائی خوشی کے عالم میں دروازہ کھولتی ہیں۔ مولا علی نے کہا آپ اتنی خوش کیوں ہیں؟ کہا کیا انار بھجوائے ہیں آپ نے؟ کہا کون سے انار؟ کہا ابھی تو شخص آیا تھا اور بہترین انار دے کر گیا۔ امام علی نے دیکھا کہ ایک تشت ہے جو انار سے پر ہے۔ امام علی نے کہا فاطمہ یہ انار کہاں سے آئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی کوئی شخص آیا تھا اور آپ کے نام سے انار دے کر گیا۔ اسی اثنا میں دق الباب ہوا، رسول خدا آئے اور آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ نے کہا اے علی، پروردگار عالم نے ابھی مجھ پر وحی کو نازل کیا ہے اور کہا ہے علی سے کہنا کہ ہم نے تمہاری اس خیرات کو، اس صدقے کو خدا کی راہ میں دینے کو بہت مقبول اور قبول فرمایا، اور یہ جو انار تم دیکھ رہے ہو یہ بہشت سے آئے ہیں۔ عزیزان من، بس اہل بیت کا گھرانہ ہو، نبی ہو، ہمارے پاس ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جو اپنی جگہ، اپنے حق کی جگہ دوسروں کو عطا کرنے جانتے ہیں۔ بس عزیزان من، اہل بیت کی ان مثالوں کے ذریعے، اہل بیت کے اس عمل کے ذریعے میرے آپ کے پاس ایک بہترین نمونہ ہے کہ کس طرح سے اپنی ضرورت کے اوپر کسی کو مقدم رکھنا ہے، اور پروردگار عالم کے لیے اگر کسی چیز کو دینا ہے تو وہ چیز ہو جو قابل ہو کہ پروردگار عالم کی راہ میں دی جائے۔ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں اور وہ میرے لیے انتہائی مقرب ہو۔ جب انسان اپنی مقرب ترین ہستی پروردگار عالم کی راہ میں دیتا ہے تو یقیناً وہ ہستی انسان کو پروردگار عالم کی راہ میں مقرب کر دیتی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی چھوٹی سی بات آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔